نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم کے خلاصے کا یہ کام ہے جو مجھے تفویض کیا گیا ہے۔ ایک بڑی مشکل ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر صرف ترجمہ کرنا ہوتا تو بہت آسان تھا۔ قرآن کریم سامنے لکھا ہوا موجود ہے اور میں اس کا ترجمہ کرتا چلا جاتا، لیکن قرآن کریم کا خلاصہ کرنا ایک بڑی جسارت ہے، اور میں اس کام کے آغاز سے پہلے ان تمام خطاؤں و غلطیوں پہ اللہ تعالیٰ سے معذرت کا طلبگار ہوں جو مجھ سے اس میں سرزد ہو جائیں۔ تاہم یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے اپنی اس کتاب کو جس طرح ترتیب دیا ہے تو اس میں مضامین ریپیٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بنا پہ مجھے ایک سہولت یہ رہے گی کہ کسی جگہ پہ میں کسی مضمون کو تفصیل سے بیان کر دوں گا اور کسی دوسری جگہ پہ کسی دوسرے مضمون کو۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے۔ دیباچے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کتاب کا پریفیس یا دیباچہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ اس کتاب میں آپ کو کیا ملے گا، واٹ دس بک از اباؤٹ۔ تو قرآن کریم اصل میں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہدایت کی وہ ضرورت ہے جو انسانیت کو لاحق ہو گئی تھی آج سے 1500 برس قبل، اور اس طرح لاحق ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل اور پھر مسیح یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے دونوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہدایت کو وہ تحریف اس میں کر دی تھی، اس کو بھول گئے تھے، انسانیت کو اس سے محروم کر دیا تھا، خود بھی محروم ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ موقع تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، انہیں عرب کی سرزمین میں مبعوث کیا، اور عرب وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے جو ایک گروپ تھا، یعنی ایک گروپ تو حضرت اسحاق اور یعقوب کی اولاد تھے بنی اسرائیل، دوسرا جو گروپ تھا جو بنی اسماعیل تھا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ وہاں بستے تھے۔ تو یہ اس سورت کا موضوع ہے، اور ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں قرآن کریم کو نازل کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کا انداز دعائیہ انداز ہے، اور اس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب دعا مانگیں تو کس طریقے سے دعا مانگیں۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتا ہے، اس کی رحمت اور اس کی رحمانیت کے اعتراف سے ہوتا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہوتا ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کے اعتراف کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے حضور تم پیش ہو تو گفتگو کا آغاز کیسے کرو۔ لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں نا تو ہم سلام کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سلام نہیں کیا جا سکتا، وہ تو خود حدیث کے مطابق، اور اس میں کیا شک ہے، سر تسر سلامتی ہے۔ اسی طریقے سے سلام ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا دعا دے سکتا ہے، وہ تو سب کو دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حضور پیش ہونے کا طریقہ سلام کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی حمد کرنا ہے، اس کا شکر کرنا ہے، اس کا احسان ماننا ہے، اور اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ ہم نے جو پایا ہے اسی سے پایا ہے، اور یہ کہ جو اس صورت کا موضوع ہے کہ جو پانا چاہتے ہیں اسی سے پائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے جی، یہ بڑی اچھی یہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، ان پنکھوں سے نکل رہی ہے، آسمان سے ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث بنائے۔ یہ آپ نے بات سمجھ لی، یہ سورہ فاتحہ کا آغاز کس طرح کیا جائے۔ اب میں آپ کو ایک جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں اس سورت کی یہ عرض کر دوں کہ کچھ تفصیل کر رہا ہوں، آگے میں اس طرح تفصیل نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ قرآن کی اہم ترین سورت ہے۔ یہ سورت اور خاص طور پر اس کا ایک ابتدائی حصہ ہمیں ایک میسج دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اللہ پروردگار کے لیے ہے جو سراپر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، جو سزا و جزا کے دن کے مالک ہے۔ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں،
ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اس راہ پہ چلا جس پہ چلنے والوں پہ تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راہ پہ جو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور جو گمراہ ہیں۔ اس دعا کا آغاز اللہ کی جس حمد سے شروع ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پردہ بھی کھلتا رہے گا، بارش بھی ہوتی رہے گی، قرآن کریم مگر بار بار نہیں پڑھا جائے گا، تو آپ لوگ اگر اپنی توجہ اسی طرف رکھیں تو میرے لیے بھی کچھ تقویت کا باعث ہوگا اور آپ لوگ بھی شاید بہتر طور پہ فیضیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بہت اہم بات ہے۔ بات یہ ہے بھائیوں کہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں اکثر اللہ تعالیٰ سے بڑی شکایت رہتی ہے، مجھے یہ نہیں دلا، مجھے وہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ وہ مسئلہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں، میں نے تمہیں اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے انداز فکر کو بدلو، تم ان نعمتوں کو دیکھو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ آپ کبھی اپنے جسم کو دیکھ لیجئے، ان اعضاء و قوا کو دیکھ لیجئے جو ہمیں دیے گئے ہیں۔ اگر مجھ سے اور آپ سے آنکھیں چھین لی جائیں، ہمیں شکایت ہوتی ہے نا کہ کچھ بیماری ہو گئی، آنکھیں چھین لی جائیں، ہم سے ہمارے ہاتھ چھین لیے جائیں، پاؤں چھین لیے جائیں، ہمیں تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مال کم ملا ہے، لیکن ہمیں کیا کچھ ہے جو نہیں ملا۔ کسی کو بیماری دی گئی ہے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ بیماری کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحت ایک نعمت تھی، تو وہ نعمت ہی واپس لی گئی ہے۔ تو ہم انسان اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی نعمتوں میں، مجھے خاص طور پہ اس کا احساس پچھلے دنوں اس طرح ہوا کہ بولنا ہمارے لیے کتنا آسان ہوتا ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے مجھے بہت سیویئر تھروٹ انفیکشن ہے، اور ابھی بھی میں روزانہ 10-12 گولیاں کھا کے اس قابل ہوا ہوں کہ یہاں حاضر ہو سکوں۔ پروردگار جب چاہے ہماری آواز بند کر دے، کون لے کے آئے گا؟ کوئی ہے؟ کسی میں طاقت ہے؟ آنکھیں چھین لے، کان چھین لے، اولاد چھین لے، مال چھین لے، عزت چھین لے۔ یہ تو فرد پہ احسان ہے، کل انسانیت پہ دیکھیے جو لائف سپورٹنگ سسٹم اس وقت دنیا میں کام کر رہا ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کائنات کی ساری طاقتیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ سورج میرے قابو میں نہیں، ہوائیں سمندر میرے آپ کے قابو میں نہیں، یہ بادل آسمان میرے آپ کے قابو میں نہیں، زمین کی زرخیزی میرے آپ کے قابو میں نہیں۔ کس کے ہاتھ میں ہے یہ سب؟ پروردگار کے ہاتھ میں۔ اس میں سے ایک نعمت بھی ختم ہو جائے تو ہم جی نہیں سکتے۔ تو جب اس سورت کو آپ پڑھیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو اپنے اندر اس چیز کو تازہ کریں کہ میں کوئی محروم شخص نہیں، مجھے بڑا کچھ دیا گیا ہے، مجھ پہ بڑی بخشش ہوئی ہے، بڑا کرم ہوا ہے، اور اب میں مزید کرم چاہتا ہوں۔ میں کرم کیا چاہتا ہوں؟ میں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جو بدلے کا دن ہوگا، اور اس روز میرٹ پہ ملے گا۔ اس دنیا میں آزمائش پہ ملا ہے، عطیے کے طور پہ ملا ہے، اس روز نہیں ملے گا۔ اس روز تو آنکھیں بھی اس شخص کو ملیں گی جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو آنکھوں والا ثابت کیا، کان بھی اس شخص کو ملیں گے جس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں کانوں والا ثابت کیا، جو حق کی آواز کو سن سکا، جو حق کو دیکھ سکا، جس نے ایمان اور عمل صالح کے راہ کو اختیار کیا۔ تو انعام ہی چاہ رہے ہیں، نعمت ہی چاہ رہے ہیں، کرم ہی چاہ رہے ہیں، آخرت میں بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ انسان بہت ہوشیار مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہوشیاری کے مطابق یہ صورت نازل کی اور بتایا ہے کہ دنیا میں تو تم انعامات میں ہو، اب جب میرے پاس آؤ تو دنیا کا دکھڑا بھی رو لو، وہ بھی میں ٹھیک کروں گا، لیکن بندوں اصل مسئلہ وہ ہے، تو وہ مانگو کہ پروردگار آخرت کے دن کی کامیابی دے، اس راہ پہ چلا جس پہ چلنے والوں پہ تیرا انعام ہوا ہے، مغضوبین کی راہ پہ مت چلا، گمراہوں کی اور ضالین کی راہ پر مت چلا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں انسانوں نے ہدایت کو طلب کیا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ ترتیب ہے جو میں نے یہاں بیان کر دی ہے، اس کا ایک موضوع ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یعنی صحابہ اکرام سے پہلے جو یہودی تھے ان کو منصب امامت سے، پیشوائی سے معزول کیا جا رہا ہے، بنی اسماعیل کو اس منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس میں کچھ ایک تمہید ہے، اس میں 3 فصلیں ہیں، اور پھر ایک خاتمہ سورت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتنی بھاری ذمہ داری ہے، اور پھر ایک دعا کی تلقین ہے جو کی گئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا ہم یہ آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیت 1 سے 39 تک اس کی تمہید ہے،
اور اس تمہید میں کچھ اصولی مباحث بیان کیے گئے ہیں ہدایت سے متعلق، کیونکہ وہاں کیا چیز زیر بحث تھی؟ انسانوں نے ہدایت مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہدایت مانگی تھی، تو قرآن کے ایک صفحے پہ آپ اہدنا الصراط المستقیم دیکھتے ہیں اور دوسرے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہدایت جو تم نے مانگی تھی آ گئی۔ تو ہدایت مانگنے اور ہدایت پانے میں اتنا معمولی سا فرق ہے اگر آدمی سنسیئر ہے۔ اس تمہید کے بھی 2-3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو 1 سے 20 آیات ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ہدایت جب آ جاتی ہے تو پھر 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو خدا خوفی کے راستے انہوں نے اختیار کیا، چنانچہ جب ہدایت آئی تو انہوں نے بعینی ہی اسے مان لیا۔ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام تھے اور یہودیوں میں سے صالحین تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو گروپ ہے ان لوگوں کا ہے، میں اب ذرا تیز چل رہا ہوں اس لیے کہ اس کی تفصیل میں آگے یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی، میں وہاں کر دوں گا۔ دوسرا وہ گروپ ہے جس نے یہ طے کر لیا تھا نہیں مانیں گے تو اللہ نے بھی یہ طے کر لیا کہ ان کے اوپر مہر لگا دی گئی، ان کے دلوں پہ، ان کی سماعتوں پہ اور ان کی بصارتوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو ادھر بھی ادھر بھی اہل ایمان کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر ان کے رویے کی کچھ تفصیل ہے اور اس کے بعد 2 مثالوں سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آخری 2 گروپس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ گویا کہ ایک شخص نے رات کے اندھیرے میں آگ جلائی، اور وہ اندھیرا بھی صحرا کا اندھیرا تھا۔ جب آگ نے ماحول کو کچھ روشن کیا تو اللہ نے جو ارد گرد موجود تھے ان کی بینائی سلب کر لی، تو جو لوگ سورج نکلنے سے پہلے تاریکی میں تھے وہ سورج نکلنے کے بعد بھی اندھے ہو کے تاریکی میں رہے۔ یہ یہودیوں کے ان سرداروں کا ذکر ہے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے مگر مانیں گے نہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ایک دوسری مثال سے اللہ تعالی نے سمجھایا ہے، جیسا کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے، اور بارش سے یہاں مثال مراد وہی ہی ہے جو آسمان سے نازل ہو رہی تھی، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں کڑک بھی ہے، اس میں بجلی بھی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں موت کے ڈر کے مارے اور اس کڑک کے اندیشے سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، یعنی یہ کس چیز کی تعبیر ہے کہ دین کے مطالبات جب کوئی مشکل شکل میں سامنے آتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کی تعبیر ہے۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا قریب ہے کہ بجلی ان کی بصارتوں کو بھی لے جاتی ہے۔ جب کبھی کچھ روشنی ہوتی ہے تو اس میں کچھ یہ چل لیتے ہیں، اور جب یہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جب آسان قسم کے احکام ہیں جن پہ عمل کرنا مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، جہاں مشکلات آئیں وہاں پر فوراً ٹھہر گئے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ان کی بھی ساتھ بھی وہی کرتا جو پہلے گروپ کے ساتھ کیا ہے، اللہ بالکل قدرت رکھتا ہے۔ حضرت یہ آپ نے بات سن لی، اب میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک ریل گاڑی کی طرح انسان قرآن پڑھتا چلا جائے، رک کے انسان کو خدا کو جواب دینا چاہیے۔ یہ جو 3 گروہ یہاں بیان ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے اسی وقت تھے؟ آج نہیں ہوتے؟ یہ کریکٹر خاص طور پہ تمثیل کی شکل میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ یہ کریکٹر آج بھی پایا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار پہلے گروپ میں ہوتا ہے، دوسرے میں ہوتا ہے یا تیسرے میں ہوتا ہے۔ میں تو جب کبھی اس تمثیل کو دیکھتا ہوں جو آخر میں بیان ہوئی ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو میں تیسرے گروپ میں ہی دیکھتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس پہ اگر موت آ گئی تو بہت برا ہوگا، اس سے نکالیے۔ تمہید کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہدایت آ جاتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، اور پھر یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہدایت جب آتی ہے نا تو وہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا معاملہ نہیں ہوتا،
وہ علم اور معلومات حاصل کرنے کا معاملہ بھی نہیں آتا، اس کے ساتھ لازماً سزا جزا ہوتی ہے. دیٹس ویری سیریس. یہ مسئلہ ہے، چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ کھیل کرنا ہوتا نا تو اپنے پاس کرتا. زندہ جیتی جاگتی ہستیوں کو اگر اس میں انوالو کیا ہے، انہیں شعور دیا ہے، تو اس لیے کہ ایک بڑے گمبھیر معاملہ یہ درپیش ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت تو بہت سادہ ہے، دعوت عبادت رب ہے. اس کے سوا ہدایت کچھ بھی نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہی ہے. اور اس بات کی دعوت کے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم آخرت میں اس کی پکڑ سے بچ سکو. اور پھر اس کی دلیل دی ہے. دلیل یہ دی ہے جو سورہ فاتحہ میں ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ جس نے نعمت دی ہے شکریہ کا مستحق وہی ہونا چاہیے، عبادت کا مستحق بھی وہی ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اب آخر کے اندر یہ آخرت کو بھی اسٹیبلش کیا ہے. کیف تکفرون باللہ، یعنی تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اٹھائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یہ آخرت کو بیان کیا ہے اور اس کی دلیل بیان کی ہے. اور آپ نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ نے کہا تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، یعنی آخرت کا انکار اللہ کا انکار ہے. تو یہ جو توحید کی اور آخرت کی دعوت ہے اصل میں بنیادی ہدایت ہی ہوتی ہے. لیکن یہ دعوت مجھ پہ آپ پہ کیا براہ راست آتی ہے؟ یہ رسولوں کے ذریعے سے آتی ہے. تو اگر آخرت کی دلیل دی ہے اور آخرت کی یہ ساتھ توحید کی دلیل بھی دی ہے تو رسالت کی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں یہ دلیل کی بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ واضح کر سکوں کہ اللہ تعالیٰ مکالمے کی سطح پہ آ کے گفتگو کر رہے ہیں. آپ ان کا کرم دیکھیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے وہ بالکل ٹھیک اسی سطح پہ اتر آئے ہیں جس سطح پہ دو انسان گفتگو کرتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ ایک فیصلہ کر دیں اور کہیں کہ مانو، اور نہیں مانے انسان تو وہ جب چاہیں انسان کو ختم کر دیں. لیکن وہ سمجھا رہے ہیں، اس کا کرم دیکھیے آپ. اور یہ دو چیزیں لے کے کون آتا ہے؟ وہ رسول آتا ہے. تو یہ وہ مسئلہ تھا جو اس وقت عرب میں درپیش تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے مشرکو، یہ سرزمین یثرب کے ارد گرد کے قبائل کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں اس وقت، کیونکہ یہ پہلی مکی صورت ہے جو تفصیل سے نازل ہوئی ہے. اس سے پہلے مدنی صورت ہے، مکے میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا، اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں تفصیل سے زیر بحث آئی تھیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ خلاصہ کر کے بتا رہے ہیں. تو یہ رسالت کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا دعویٰ یہ ہے، تمہارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے گھڑ لیا ہے کلام. بہت اچھی بات ہے، تم بھی گھڑ لو، تم بھی بنا لو. اگر جھوٹا ثابت کرنا ہے نا تو سب سے آسان طریقہ یہ، تم بھی ایک قرآن گھڑ کے لے آؤ، ایک سورت گھڑ کے لے آؤ. مکی صورتوں میں جگہ جگہ یہ چیلنج ریپیٹ ہوا ہے، سورہ طور میں، سورہ بنی اسرائیل میں، یونس میں، ہود میں. لیکن مشرکین عرب نے جو شعر کے خطابت کے فن کے بادشاہ تھے، یہ حماقت نہیں کی اس سوال کا جواب دینے کی، اس چیلنج کا جواب دینے کی. انہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کر ہی نہیں سکتے. اچھا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن نے یہاں پہ بیان کر دیا. وہ کیا کر رہے تھے؟ دلیل کے جواب میں نقطہ آفرینی، یعنی قرآن جیسا قرآن تو نہیں لا سکتے لیکن کچھ نقطہ نکال سکتے ہیں. تو نقطہ کیا نکالا؟ یہ بھی کوئی کتاب ہے، اس میں مکھی کا ذکر ہے. یہ کیسا اعلیٰ کلام ہے جس میں مکڑی کا ذکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ اپنی بات بیان کرنے کے لیے میں کسی مچھر کی یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال پیش کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے ہرگز بھی نہیں شرماتا. کیوں نہیں شرماتے؟ اس لیے نہیں شرماتے دوستوں کہ دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ ہے نا، میں نے اس بات کو سمجھا تھا، میں جس زمانے میں امریکہ سے سالٹ لیک سٹی سے کچھ عیسائیوں کے ساتھ، مذہبی اسکالرز کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے آ رہا تھا، تو بڑا طبیعت پہ اثر تھا اس مشرکانہ ان رویوں کا جو وہاں پہ لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے. تو جب ہمارا جہاز اڑا تو انیشلی میں نے دیکھا کہ وہ جو شہر ہے سالٹ لیک سٹی، پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑ ہم سے بہت اونچے تھے، درخت بھی اونچے تھے، لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، وہ بھی ہم سے اونچی تھیں. جب جہاز اڑا تو سب نیچے ہونا شروع ہو گئے، اور جہاز جب بالکل ٹاپ پہ پہنچ گیا تو پہاڑ کیا، درخت کیا، انسان کیا، بلڈنگیں کیا، سب ایک سطح پہ آ گئے. پروردگار جس جگہ پہ ہے، جس عظمت پہ ہے، وہاں پہ اس کو
ہر امیر غریب نظر آتا ہے، ہر طاقتور کمزور نظر آتا ہے، ہر عزت والا ذلیل نظر آتا ہے، ہر بادشاہ غلام نظر آتا ہے۔ تو جس ہستی کا معاملہ یہ ہو وہ ہرگز نہیں شرمائے گا، اس لیے کہ ایک شیر ہو یا ایک مچھر ہو، اس کے لیے سب یکساں طور پہ حقیر ہیں، اس لیے وہ نہیں شرماتا۔ یہ بنیادی ہدایت ہے۔ اس کے بعد اس تمہید کے آخر میں 9 آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کس منصوبے کے تحت موجود ہے، یہ ہدایت کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا۔ مجھے اس لیے اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے کہ یہ جو ربع پارہ ہے یہ قرآن کے اہم ترین مضامین ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں۔ میں اس لیے شاید اسی جگہ پہ اب سم اپ کر دوں اپنی بات، کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے۔ اگلے سیشن میں ذرا تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا، لیکن یہ تفصیلی چیز ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ اس دنیا میں ایک خلیفہ، ایک بادشاہ، ایک صاحب اقتدار ہستی پیدا کریں گے، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ پروردگار تو اس کے بعد غیب کے پردے میں چلے جائیں گے، اس ہستی کو غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام کو ماننا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی سمپل معاملہ نہیں ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، کیونکہ قرآن نے دوسرے مقامات پہ واضح کر دیا ہے کہ جب یہ معاملہ پیش ہوا اور انسانوں نے اسے قبول کیا تو آپشن واضح تھے کہ یہ نہیں کر سکے تو برباد ہو جاؤ گے، ہمیشہ کی جہنم، اور کر لیا تو ابدی طور پہ اللہ کا قرب، اس کا ساتھ۔ تو یہ منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر اس کا ایک حصہ فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں زمین میں بادشاہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے یہ بات آئی تو کہنے لگے کہ پروردگار یہ تو فساد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید نہیں کی، بلکہ یہ کیا، اور یہ واقعہ ہے عہد الست کا جو سورہ اعراف میں آئے گا، جب حضرت آدم کی پیٹھ سے ساری انسانیت کو نکال دیا گیا تھا، ہم سب موجود تھے۔ تو اس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان سارے لوگوں کے نام سکھائے، ان کا تعارف کرایا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ان لوگوں کے متعلق کیا جانتے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے، صرف وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا ان کو ذرا متعارف کراؤ، اور اس تعارف میں بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ساری انسانیت اس وقت یکسو تھی کہ ہم غیب میں رہ کے اللہ کی بندگی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ واضح کر رہے تھے کہ میرا منصوبہ عیب دار نہیں ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے تردید نہیں کی تھی، کیونکہ عملاً وہ جانتے تھے یہ ہوگا کہ میجورٹی فساد کرے گی، میجورٹی خون ریزیاں کرے گی۔ لیکن میں مثال سے یہ سمجھاتا ہوں، اگر 6 ارب لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو 6 صالحین بھی مل گئے جنت کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، اور اس پہ تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ 6 سے زیادہ لوگ ہیں۔ ہماری ساری قدر و قیمت کیا ہے؟ ہم جو مسجود ملائک بنے ہیں، ہماری قدر و قیمت یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی وہ منصب نہیں دی گیا جو ہمیں دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے قرب میں رہنے کا موقع ملے گا جنت میں، بشرط یہ کہ ہم نے اپنا میرٹ ثابت کر دیا۔ اور میرٹ یہ ہے کہ اللہ سامنے نہیں ہے، وہ آپ کو نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کرتے، آپ کو روزہ رکھنے پہ بھی مجبور نہیں کرتے، آپ جائیں واش روم میں جا کے پانی پی لیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب آدمی تنہائی میں بھی تقوی اختیار کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا میرٹ ثابت کر دیا، اس نے فرشتوں کے سوال کا جواب دیا ہے کہ سارے فساد کرنے والے نہیں ہوتے، سارے خون ریزیاں کرنے والے نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل آزمائش سے گزارا، حضرت آدم کو ٹھیک اسی طریقے سے ایک حکم دے کے باغ میں چھوڑ دیا ان کی بیوی کو۔ شیطان نے انہیں بہت گمراہ کیا، بہکایا، انہیں بہت وسوسہ انگیزی کی، صحیح ترین غالباً لفظ یہ ہے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جو جس چیز سے روکا گیا تھا ان کو آمادہ کر دیا کہ وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے۔ تو اس واقعے کی تفصیل آگے آئے گی، میں اسے تفصیل سے اس وقت بیان کر دوں گا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ مطلوب رویہ کیا ہے کہ غلطی اگر اس آزمائش میں ہو جائے تو آدم کی طرح توبہ کر لو، انہوں نے دیکھیے توبہ کر لی تھی فوراً۔ اس کے برعکس اگر تم ابلیس کی طرح بنو گے کہ جسے حکم دیا گیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو جو سرکشی اختیار کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، جو غلطی کر کے توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے معاف کرنے والی۔ یہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے، اور اس کے ساتھ انسانیت کو اس دنیا میں بھیجا گیا
کہ دیکھو تم سب اب یہاں سے اترے، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا، اور جو لوگ کفر کریں گے اور میری آیت کو جھٹلائیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ضابطہ، یہ قاعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب ہمارا وقت چونکہ ہو گیا ہے اس لیے میں یہاں رک رہا ہوں، انشاءاللہ دوسرے سیشن میں پھر ہم آگے قرآن کریم کے متعلق عمل جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔